إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوا لهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مزت في أسلافهم الذين مزوا. ಅನಸ್ವಂತ ಸತ್ಪತಿರ್ಮಾಮಹೇ ಮೇಘಾವಾ ಚೈತಿಷ್ಠೋ ಅಶ್ರೋ ಮಗೋನಾ ತಿರಿವಿರಿಷ್ಣು ಅಗ್ನಿ ದಸಾವೀರ್ ಸಹಿಸ್ತರೇರ್ ವೈಶ್ವಾನರಃ. ಮುಅಜ್ಜಜ್ ಉಲಮಾए کرام, नाज़िम इजलास फजीलत शेख हज़रत मौलाना अली मुर्तज़ा साहिब नदवी हफिज़हुल्लाह, नाइब ज़िला जमियत अहले हदीस पूर्णिया और कुर्ब जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन, पर्दा नशीन ख़वातीन हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अपने नरम गरम बिस्तरों को छोड़कर कुरान और हदीस की बातों को सुनने और सुनाने का मौका दिया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आज इस जलसा को कामयाब अता फरमाए। आज मैं जो आपको चंद बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये मौजू निहायत ही हसास और फ़िक्र अंगेज़ मौजू है। मौजू का नाम है मौजूदा उम्मत मुस्लिमा की मौजूदा सूरत हाल व असबाब। मेरे भाई और मेरे साथियों, इस मौजू में कुल 9 असबाब हैं, लेकिन इससे पहले 8 सबब को दूसरी जगहों पर बयान कर चुका हूँ। अब मैं आपके सामने एक सबब बचा है जिनको आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो है फाहिश व मुनकरात। मेरे भाई और साथियों, उम्मत मुस्लिमा की मौजूदा सूरत हाल बेहद अफसोसनाक और नागुफ्ताबे है। आज उम्मत मुस्लिमा हर जगह जुल्म व ज़्यादती, जबर व तशद्दुद और ज़िल्लत व पस्ती से दो चार है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान, मफलूकुल हाल और शिकस्त खुर्दा कौम कोई है तो वह उम्मत मुस्लिमा है। तमाम बातिल ताकतें मुसलमानों को, कलिमा पढ़ने वालों को, ईमान वालों को इस धरती से सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है। कहीं पर इनके दीनी मराकिज़
مدارس اسلامیہ اور مساجد کو دہشت گردی کا اڈا بتایا جا رہا ہے، تو کہیں پر نماز و اذان پر اعتراض کیا جا رہا ہے، تو کہیں پر ٹوپی داڑھی اور لباس پر حملہ، تو کہیں پر انہیں شہر بدر کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ الغرض پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے ہر جگہ خوف و دہشت کا ماحول بنایا جا رہا ہے، ورنہ آپ پچھلے تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، آپ اسٹڈی کیجئے، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارا ماضی بڑا شاندار تھا، ہماری اپنی ایک الگ پہچان تھی، ہم عروج پر قائم تھے، لیکن موجودہ دور میں ہم زوال پذیر کیوں ہیں؟ ذلت و پستی ہمارا مقدر کیوں بن گئی؟ ان کے کیا اسباب ہیں، کیا عوامل ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ جواب قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ رب کائنات نے سورۃ الشورى آیت نمبر 30 کے اندر اعلان کیا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو کچھ تمہیں مصیبتیں پہنچی ہو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ دنیا والوں اس آیت کریمہ کے اندر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ جو کچھ تمہیں مصیبتیں پہنچی ہو، چاہے وہ مصیبت تمہارے مساجد کو شہید کر کے تمہیں دیا جائے، چاہے وہ مصیبت تمہارے مدارس کو شہید کر کے تمہیں پہنچی ہو، چاہے وہ مصیبت تمہارے درگاہوں کو شہید کر کے تمہیں پہنچی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ جو کچھ تمہیں مصیبتیں پہنچی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ میرے بھائی اور میرے ساتھیوں، امت مسلمہ پر آنے والے مسائل و مشکلات اور پریشانیوں کے اسباب میں سے ایک سبب کہ مسلم معاشرہ میں بڑھتی ہوئی برائیاں ہیں۔ آج پوری دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ آج پورا معاشرہ طرح طرح کی برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ عیاشی و موج مستی معاشرے کا ایک اہم جز بن گیا ہے۔ فحاشی و عریانیت، شراب نوشی، قمار بازی عام سی ہو گئی ہے، اس لیے ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے اور ہر طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اعلان کیا ہے، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے پنوں پہ درج ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا معاشر المہاجرین خصال خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوا لہن لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا ولم ينقصوا المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدۃ المونہ وجور السلطان علیہم ولم يمنعوا زکاة اموالہم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فاخذوا بعض ما كان في ايديهم وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله بأسهم بينهم۔ سنن ابن ماجہ وصححہ البانی، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4019، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مہاجروں کی جماعت، 5 خصلتیں ایسی ہیں کہ جب وہ خصلتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، جب یہ 5 صفت تمہارے اندر پائی جائیں،
تو یاد رکھنا ان کی سزا ضرور ملے گی، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ خصلتیں تم تک پہنچیں۔ وہ خصلتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ جب بھی کسی قوم میں، کسی سماج میں بدکاری اعلانیہ ہونے لگتی ہیں تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے اسلاف میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 2 اور جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ان کو قحط سالی، معیشت کی تنگی اور حکمرانوں کے ظلم کے ذریعے سزا دی جاتی ہے۔ نمبر 3 اور جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں، اپنے مالوں کو گھروں پہ اور بینکوں پہ الماری میں بھر کر رکھتے ہیں تو ان پر آسمان سے بارش روک دی جاتی ہے۔ اگر یہ جانور نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش نہ ہوتی۔ اور نمبر 4 میں کیا فرمایا کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان پر غیروں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ان سے وہ سب کچھ چھین لیتا ہے جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے موجودہ دور میں کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا گیا اور ہماری مساجد کو چھین رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی فرمایا کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر غیروں میں سے دشمن مسلط کر دے گا، اور آج ہے موجودہ دور میں۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5 میں کیا فرمایا؟ اور جب ان کے امام اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آپس کی لڑائی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اور میرے ساتھیوں، اس حدیث کی روشنی میں جب ہم اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج امت کو ہر جگہ جو حالت درپیش ہے وہ ہمارے اعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ یقیناً ہمارا اعمال خراب ہوئے تو ہم پر غیر قوموں کا تسلط ہو گیا اور ہمارے مال و زر پر دشمنان اسلام کا قبضہ ہو گیا۔ اس لیے دنیا کے مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں، اگر اب بھی ہم اصل دین کی طرف لوٹ کر نہ آئیں، اپنے اندر موجودان برائیوں کو دور نہ کیے، کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ نہ تھامیں تو یاد رکھنا اس سے بھی زیادہ خطرناک اور برے حالات کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ عیسیان وہ نافرمانی غضب الہی کی دعوت دیتی ہیں۔ آپ اٹھائیے بنو اسرائیل کی تاریخ کو، آپ پڑھیے بنو اسرائیل کے واقعات کو، آپ کو پتا ہوگا کہ بنو اسرائیل نے اللہ کی شریعت سے بغاوت کیا، فاحش و منکرات کا ارتکاب کر کے حدود اللہ کو پامال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس دھرتی کے اندر ملعون قوم قرار دیا اور اعلان کیا سورۃ المائدہ آیت نمبر 78 اور 79 کے اندر کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ کہ بنو اسرائیل پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی ہے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، ایک دوسرے کو برے کاموں سے، بدکار کاموں سے روکتے نہ تھے جو وہ کرتے تھے، اور جو کچھ بھی وہ کرتے تھے وہ یقیناً بہت برا تھا۔ آج دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے کہ آج ہمارے معاشرے میں امت مسلمہ میں بنو اسرائیل کی یہ مذموم صفات کوٹ کر بھری ہوئی ہیں جن کی وجہ سے مسلمان عالم غضب الہی کا شکار ہو گئے اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے ساتھیوں، یقیناً حالات بہت سخت ہیں۔ اگر پھر سے ہم اپنی عظمت رفتہ بحال کرنا چاہتے ہیں، اپنا کھویا ہوا وقار، اپنی شان و عزت، رعب و دبدبہ، عروج و اقبال واپس چاہتے ہیں تو یاد رکھنا سب سے پہلے ہمیں اپنی کمزوریوں کی اصلاح کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ
مشروط ہے ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم غمگین نہ ہو، تم رنجیدہ نہ ہو، تمہیں رنجیدہ پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم یہ غالب رہو گے، تم یہ فائز رہو گے، تم یہ افضل رہو گے۔ لیکن رب کائنات نے کیا شرط رکھا؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم تقوی شعار ہو، تب جا کر پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضى لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور ملک کا خلیفہ بنائے گا، انہیں ضرور اس دیش کا سرکار بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو اس سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ جمع دے گا، اور وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں۔ میرے بھائی، تو آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دھرتی کے اندر اس دنیا کا خلیفہ بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دیش کا سرکار بنائے گا۔ اور آج دیکھیے موجودہ دور میں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو عالم دین ہوتے ہیں، ان کو آج قیادت اور سیاست میں نہیں لیا جاتا ہے، ان کو آج سیاست سے ٹھکرایا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ ایک عالم دین ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، اس بنیاد پر کہ وہ دغا بازی نہیں کر سکتے، اس بنیاد پر کہ وہ ڈھکوسلے بازی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ آپ کی نیت ہے تو یاد رکھنا قیادت والو، تم لاکھ چیخ چیخ کر مر جاؤ، لاکھ چیخ چیخ کر اللہ اور اس کے رسول کے نام لے لو، اگر تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، اگر تم اپنے ساتھ علماء کو شامل نہیں کرتے ہیں، ایمان والے کو شامل نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کی قیادت، آپ کی سیادت کبھی ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور ملک کا خلیفہ بنائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے ساتھیوں، پھر ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ سورہ محمد آیت نمبر 7 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ میرے بھائی اور میرے ساتھیوں، جب ان آیتوں کو دیکھتے ہیں، حدیث کریمہ کو دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ رفعت و برتری، سر بلندی اور خلافت حکومت کے لیے عمل اور ایمان اور عمل صالح کی شرط بیان کی گئی ہے۔ اس کے موجودہ دور میں اگر ہم پھر سے اپنے عقیدہ و ایمان کو مضبوط کر لیں، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع، عقیدہ و منہج اور معمولات زندگی کو ہم اپنا لیں، ساتھ ہی ساتھ تمام آپسی اختلافات کو ختم کر کے متحد ہو جائیں، تو یقیناً ہم اپنا کھویا ہوا وقار، اپنی شان و عزت و سمان، روب و دبدبہ و عروج اقبال حاصل کر لیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ مشروط ہے سورۃ المنافقون کے اندر کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ ورنہ آپ ہمارے پہلے کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمارے اسلاف کرام کی تاریخ کو آپ اسٹڈی کیجئے، آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے اسلاف کرام کے پاس ایمان و عقیدہ کی صلابت تھی، انہوں نے نبی کی پیروی کی، ان کے منہج و معمولات زندگی کو اپنایا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنا وعدہ پورا کیا اور انہیں اس دھرتی کے اندر عزت عطا فرمائی، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے۔ لیکن موجودہ دور میں ہم اور آپ ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ آج ہمیں مارے کیوں جا رہے ہیں؟ آج ہمیں کاٹے جا رہے ہیں؟ کون نہیں جانتا ہے فلسطین کو؟ کون نہیں جانتا ہے غزہ پٹی کو؟ پوری دنیا کے لوگ واقف ہیں کہ آج وہاں کے ایمان
والے کو آج وہاں کے مسلمانوں کو مارے جا رہے تھے, کاٹے جا رہے تھے. آج وہاں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کی کوئی خطا نہیں ہے آج انہیں بے رحمی کے ذریعے مارے جا رہے ہیں. پوری دنیا کے لوگ واقف ہیں کہ آج وہاں کے لوگ راہ رہی ہیں, قرب عالم کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سانس لے رہی ہے. بالخصوص قوم مسلم اغیار کے زود و خوف کے نلکے میں ہیں, ان پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. لیکن آج یہ سکتی ہوئی انسانیت کا کوئی فرسان حال نہیں کہ کون سا حربہ استعمال میں لایا جائے. اس لیے میرے بھائی اور میرے ساتھیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حالات کو بدلیں, کیونکہ کوئی بھی قوم جب تک اپنے حالات کو خود نہیں بدل لیتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات کو نہیں بدلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صاف طور پر کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ رب العالمین کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتی ہے جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو, کسی سماج کو سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر جوناگڑھی کی تفسیر میں حافظ صلاح الدین یوسف حفیظہ اللہ نے سورہ انفال آیت نمبر 53 کے اندر یہ تفسیر کی ہے کہ جب تک کوئی بھی قوم کفران نعمت کا راستہ اختیار کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر و نواہی سے اعراض کر کے اپنے احوال و اخلاق کو نہیں بدل لیتی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات کو نہیں بدلتا. میرے بھائیوں, اس لیے تبدیلی کا مطلب یہی ہے کہ لوگ گناہوں کو چھوڑیں, لوگ فاحش و بدکاری کو چھوڑ کر اطاعت الہی کا راستہ اختیار کریں. اور یہ جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں, یہ طرح طرح کی مصیبتیں ہمیں دی جا رہی ہیں, یہ صرف ہمیں نہیں ورنہ آپ اس سے پہلے کی تاریخ کو اگر اٹھائیں گے صحابہ کرام کے تو آپ کو پتا ہوگا کہ صحابہ کرام کو بھی اسلام کے لیے, اس قرآن کے لیے, اسلام جیسے پوتر دھرم کے لیے انہیں بھی تکلیف دی گئی ہے. نبی پاک علیہ السلام کو بھی تکلیفیں دی گئی ہیں. کون نہیں جانتا کہ آپ علیہ السلام کی تاریخ کو جب اسلام خاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ علیہ السلام اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل طاقتوں میں, فرقہ پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری طاقت و قوت دل و دماغ نور اسلام کو بجھانے میں صرف کرنے لگے, اسلام کو مٹانے کے لیے سازشیں کرنے لگی, طرح طرح کی تدبیریں پاس کی گئی. آپ علیہ السلام کے راستے پہ کانٹے بچھا کر, پتھروں سے دبا کر, تپتی ہوئی زمین پر سلا کر, آگ کے انگاروں پر لٹا کر, پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر, گھر بار اجاڑ کر نبی پاک علیہ السلام کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے. مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے سن 7 نبی محرم کا مہینہ ہے, مکہ کے تمام لیڈروں نے, مکہ کے تمام چیلوں نے مل کر ایک میٹنگ کی اور اسی میٹنگ کے اندر وہ ابو جہل اور راون کے اولاد تھے, ابو جہل, اسی میٹنگ کے اندر ایک ہولناک تدبیر پاس کی گئی کہ محمد رسول اللہ کو اور ان کے ماننے والوں کو, ایمان والے کو, صحابہ کرام کو بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے, ان سے خرید و فروخت, لین دین, سلام کلام بالکل بند کر دیا جائے. اس کے بعد ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا ہے. یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا, اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا, کسی کی مجال نہ تھی. اور یاد رکھیے مسلمانوں, ان صحابہ کرام کو کتنی تکلیفیں دی گئی ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے بعد اس گھاٹی میں بند کر دیے گئے ایمان والے کو, صحابہ کرام کو, مسلمانوں کو اس گھاٹی کے اندر جاتے ہیں, اس جھیلوں پہ کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, دیکھتے ہیں کہ سامنے درخت لگی ہوئی ہے, پتے ہیں, وہ مسلمان ایمان والے اس درخت کے پتوں کو چبا چبا کر اس گھاٹی کے اندر جو چھیلے کے درخت کے اس کے چھالوں کو چبا چبا کر دل کاٹنے لگے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ صرف ایک دن پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی. وہ صحابہ کرام, وہ ایمان والے مسلمان گھاٹی سے باہر آتے ہیں, اپنے کپڑے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کپڑے پھٹ گئے, آنکھیں دھس گئیں, قدم لڑکھڑا رہے تھے. اس لیے دنیا کے مسلمانوں, نبی پاک علیہ السلام کی اتباع نہ کرنے والوں, ہوش کی ناخن لینے کی ضرورت ہے.
اور قربان جاؤں صحابہ کرام پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی، جس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ یہ مسلمانوں کی حالت دیکھ کر صحابہ کرام کی اس پریشانیوں کو دیکھ کر وہ کفار مکہ، وہ شرابی کبابی فسادیوں نے مل کر ایک میٹنگ کی اور اس میں ان مسلمانوں کو، ان صحابہ کرام کو کہا، اے ایمان والو، اے صحابہ کرام کی جماعت، اے محمد الرسول اللہ کی جماعت، تو اب بھی موقع ہے تم محمد الرسول اللہ کے ساتھ چھوڑ دو، اب بھی موقع ہے تم دین اسلام سے باز آ جاؤ۔ تمہیں جو تکلیفیں ہو رہی ہیں، تمہیں کھانے کے لیے نہیں دیا جاتا ہے، تمہیں پینے کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا ہے، اب بھی موقع ہے تم محمد الرسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دو، تمہارے اوپر سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ لیکن دنیا کے مسلمانوں، جواب سنو کہ وہ صحابہ کرام کیا جواب دیتے ہیں، ایمان والے کیا جواب دیتے ہیں، ان کا جواب سنو۔ صحابہ کرام جواب دیتے ہیں، اے کفارو، لٹیرو، فسادیو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، گفتار محمدی سے ہم فیض عام ہو چکے ہیں، انوار محمدی سے ہم فیض عام ہو چکے ہیں۔ اس لیے اے عرب کے چیلو، اے عرب کے غدارو، ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، ہم اپنے خون کا دریا بہا سکتے ہیں، ہم آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، ہم تڑپ تڑپ کر بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر نبی کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے، آپ علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ تھے ایمان والے، وہ صحابہ کرام، وہ مسلمان۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے ساتھیوں، آج ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم 500 روپیے کے ذریعے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ آپ ان صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیے جس کی سیرت کو لکھنے پر بڑے بڑے عیسائی، کرسچن ان کی چریترین صفات کو لکھنے پر مجبور ہوا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دی 100 بک ایک کتاب ہے جس میں ایک کرسچن رائٹر جو اسلام کا اس دھرتی کے اندر سب سے بڑا دشمن اور اینٹی سمجھا جاتا ہے دنیا میں، وہ کرسچن رائٹر اپنے کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ محمد علیہ السلام کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اگر کسی کی زندگی عمل کرنے کا لائق ہے تو اس ذات اقدس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے دنیا کے مسلمانوں، دنیا کے دجالوں جو نبی پاک علیہ السلام پر کیچڑ اچھالتے ہو، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں۔ آپ پڑھیے، اگر کوئی ہمارے سکھ بھائی بولتا ہے تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کتابوں کو پڑھیے۔ اگر ہمارے کوئی کرسچن بھائی نبی پاک علیہ السلام پر کیچڑ اچھالتا ہے تو میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ دی 100 بک کو اٹھائیے، اور الحمدللہ میں جامعہ اسلامیہ خیر العلوم کے لائبریری میں اس کو پڑھا ہوں۔ میرے بھائی اور میرے ساتھیوں، اگر ہمارے کوئی ہندو بھائی بولتا ہے آپ علیہ السلام کی چریترین صفات کے بارے میں تو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دھارمک کتابوں کو پڑھیے، آپ رگ وید کو پڑھیے، یجروید کو پڑھیے، سموید کو پڑھیے۔ ارے نبی تو دور کی بات ہے، آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں لکھا گیا ہے رگ وید کے اندر کہ انسونتا ستپتی ماوہے میگاوا چیتشٹو اشرو مگونا تری ورشنو اگنے دساویر سہستریر ویشوان الہا کہ 10,000 گھوڑے 10 مالائیں دیے جائیں گے کن کو؟ ماں مہی کو، اور سنسکرت زبان میں محمد علیہ السلام کو ماں مہی کہا گیا ہے۔ اور ان کے بارے میں اگر آپ کو پڑھنا ہے آپ پڑھیے، ہمارے استاد محترم حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، 2 کتاب اس کے بارے میں، سنسکرت سیکھیں اور سنسکرت گرامر کے تعلق سے آپ پڑھیے ان کتاب کو۔ وہ لکھتے ہیں کہ 10 مالائیں دیے جائیں گے، اور یہاں پہ 10 مالائیں سے مراد کون؟ 10 مبشرہ، 10 صحابہ ہیں، 10 تراجہ، یہ چیزیں دی جائیں گی کن کو؟ ماں مہی کو، محمد علیہ السلام کو۔ یہ اور وہ کرسچن رائٹر اپنے کتاب کے اندر ہیڈنگ قائم کرتے ہیں کہ ماڈسٹی اینڈ کائنڈنس کے صابر و شاکر ہم دھرتی تھے آپ علیہ السلام جن کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس لیے دنیا کے مسلمانوں، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو اپناؤ، آپ کی زندگی سدھار جائے گی۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10,000 لوگوں کی ایک جماعت تھی، 10,000 لوگوں کی فوج تھی آپ علیہ السلام کے پاس، لیکن پھر بھی آپ کو یاد دلایا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے
سمجھتے ہیں کہ الیوم یوم ملحمہ، کہ آج گوشت کے چیتھڑے کا دن ہے، آج بوٹی بوٹی کرنے کا دن ہے۔ مطلب اب سے 13 سال پہلے کعبۃ اللہ کے در و دیوار کے قریب یہ اللہ کے نبی آپ کو پریشان کیا جاتا تھا، آپ کے صحابہ کو دکھ اور تکلیف دی جاتی تھی۔ حضرت سمیہ کو بیچ سے چینا گیا تھا، حضرت بشیر کے جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ المنورہ سے گھسیٹ کر کعبۃ اللہ لے جایا گیا اور حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی گئیں۔ یہ اللہ کے نبی آج کسی کو نہیں بخشا جائے گا، آج کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ کرسچن رائٹر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اس دھرتی کے اندر اس سے بڑا صابر و شاکر آج تک اس دھرتی کے اندر کوئی جنگ نہیں کیا، جنہوں نے اپنے چچا کے جانی دشمن کو بھی اپنے نظروں کے سامنے دیکھا، پھر بھی ان کو گلے سے لگا کر اسلام کی دعوت دی اور انہیں معاف کر دیا۔ اس سے بڑا صابر و شاکر آج تک اس دھرتی کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ لیکن مسلمانوں کے انتم مہانشی، مسلمانوں کے آخری سندیشہ محمد علیہ السلام ہیں، جن کے اندر یہ کلیجہ تھا، یقین نہ ہوتا ہو۔ اٹھاؤ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو اور پڑھو، آپ کو پتا ہوگا کہ 10,000 کی فوج لے کر اللہ کے نبی چلتے تھے مدینہ سے مکہ کو فتح کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام کے تو رونگٹے اور ان کا خون گرم جوش انتقام کی بھاونا سے ابل رہا تھا کہ آج ابو جہل کے چیلوں کو چھوڑوں گا نہیں، آج عتبہ شیبہ ولید حنظلہ کو بخشوں گا نہیں، ایک ایک کو تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ آج ہماری تلوار ہوگی اور ان کی گردن ہوگی۔ لیکن دنیا کے دجالوں، نبی پاک علیہ السلام پر کیچڑ اچھالنے والوں، اٹھاؤ نبی پاک علیہ السلام کی تاریخ کو۔ وہ کرسچن رائٹر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں کہ جب تمہاری زبان سے انتقام کی بات نکلتی ہے تو میرے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ اللہ کے نبی کو ظالم کہنے والوں، بتاؤ اگر اللہ کے نبی ظالم ہوتے تو اس وقت بدلہ لیتے، لیکن اللہ کے نبی کے کان میں آواز پہنچی کہ سعد انتقام کی بات کرتا ہے۔ حضرت سعد کو بلائے گئے، حضرت سعد کو کہے گئے سعد آؤ یہاں، حضرت سعد کو بلائے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سعد انتقام کی بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی آپ وہ دن بھول گئے جب 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر بائیکاٹ کیا گیا تھا، ہمارا اور آپ کا ماؤں کے چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا کہ معصوم بچوں کے حلق میں اتار دیں، بچوں سے پہلے اپنا سر پٹک پٹک کر مر جاتی تھی، بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آپ وہ دن بھول گئے، حضرت بلال حبشی کا تڑپنا آپ کو یاد نہیں ہے، آپ کے راستے پہ کوڑے برسنا آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن دنیا کے دجالوں اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں کہ مجھے ان کا ایک ایک ظلم، ایک ایک لمحہ ان کا یاد ہے، لیکن جب میں برداشت نہیں کر پاتا تھا تو میں کعبۃ اللہ جا کر کعبے کو غلاف کو پکڑ پکڑ کر انہیں چھڑک چھڑک کر کہتا تھا کہ اللہ اگر میں ان ظالم لوگوں کے لیے بد دعا کروں یا کسی ظالم کے لیے تو میری اس بد دعا کو آپ کبھی قبول مت کرنا۔ دنیا والوں بتاؤ، اگر اللہ کے نبی عیش پرست ہوتے، اگر اللہ کے نبی ظالم ہوتے، اگر اللہ کے نبی اقتدار کی پجاری ہوتے تو اللہ کے نبی بد دعا کرتے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ اگر میں کسی ظالم کے لیے دعا کروں تو میری اس دعا کو آپ کو بھی قبول مت کرنا۔ اس لیے دنیا کے مسلمانوں، آپ علیہ السلام کی اتباع ہمیں اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اسلام کے لیے، اس قرآن کے لیے آپ علیہ السلام کو جتنی تکلیفیں دی گئی ہیں شاید کسی انسان کو نہیں دی گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے حالات بدلنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، اپنے حالات کو بدلو، اسلام کے اصول و ضوابط کو اپنا لائحہ عمل اور دستور حیات بناؤ۔ اگر آپ نے اسلام کو پسند کیا ہے، شہادتین کا اقرار کیا ہے، تو شرک و کفر کے کاموں سے گناہ دوری اختیار کرو، گناہوں اور بدکاری چیزوں سے گناہ دوری اختیار کرو، ماحول و معاشرے کی دباؤ کی پرواہ نہ کرو، احوال و ظروف کا خوف نہ کرو، بلکہ فرمودات الہی و رسول کے مطابق عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور یاد رکھنا دنیا والوں، لکھ لو، جب تک ان دنیاوی خرافات اور ان برائیوں اور فاحش چیزوں سے باز نہیں آؤ گے، تب تک ظالموں کا، شرابیوں کا، کبابیوں کا، ان فسادیوں کا خوف تمہارے دلوں کو متسلل کرتا رہے گا، چین و سکون اڑتا جائے گا۔ اس لیے ان سب سے قطع نظر صرف ایک اللہ
اللہ سے ڈرو. اگر آپ نے اپنے قلوب کے اندر, اپنے دلوں کے دھڑکنوں کے اندر خوف خدا بیٹھا لیا, اللہ کا ڈر بیٹھا لیا, تو خوف اغیار جو آج مسلمانوں کے اندر پیوس تھے اس کے خراج تک نہیں آئے گی, کیونکہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائیں, جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا ہے کہ فاللہ حق ان تخشاہ ان کنتم مومنین, کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ سے زیادہ ڈرو, ایشور سے زیادہ ڈرو, اور وہی اس کا مستحق ہے. اس لیے دنیا کے مسلمانوں, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کب تک ان بغض و عداوت کا راستہ اختیار کرتے پھرو گے, کب اپنی زندگی کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالو گے, کب اپنی زندگی کو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سے استوار کراؤ گے. اس لیے دنیا والوں, اگر آپ جلسہ سننے کے لیے آئے گے تو ایک چھوٹا سا بچہ آپ کو ایک پیغام دے کے جانا چاہتا ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ اس دھرتی کے اندر, اس کائنات کے اندر بڑے بڑے کرام خان آئے, بڑے بڑے بادشاہ گزرے, جنہوں نے چاہا کہ اس دیش کو اپنا غلام بنا کر رکھا جائے, جنہوں نے چاہا کہ انسانوں سے اپنی پرستش کرائے, لیکن بالآخر ان ناکام کو نامراد ہو کر رہ گئے. ذلت و رسوائی اور قوموں کی بغاوت انہیں کہیں کا نہ چھوڑا, اور اللہ کا عذاب نے انہیں ایسا جکڑا کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بن گئے. اس دھرتی کے اندر بہت سی قومیں آباد تھیں, لیکن وہ بدبخت قوم اپنے گناہوں اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے حکموں کی نافرمانی, بتائے ہوئے احکام کی مخالفت میں یہ سارے لوگ جس کی پاداش میں مٹا دیے گئے. اس لیے میرے بھائی اور میرے ساتھیوں, ہمیں چاہیے ہر مصیبت و پریشانی کے وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے ہیں, ہمارے قدم حدود اللہ سے تجاوز تو نہیں کر رہے ہیں, حکم الہی اور فرمان نبی سے بغاوت تو نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ اگلی امتوں کے ہلاک و برباد ہونے کے اسباب میں ایک سبب اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی, بتائے ہوئے احکام کی مخالفت, اور سب سے اہم چیز اپنے احوال کو نہ بدلنے کا اصرار تھا, جس کی پاداش میں مٹا دیے گئے, جن کے بارے میں رب کائنات نے سورہ توبہ آیت نمبر 70 کے اندر اعلان کیا ہے أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا لوگوں کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو اس سے پہلے تھے, مثلا قوم نوح, عاد, سمود, قوم ابراہیم, اصحاب مدین, اور وہ لوگ جن کی بستیاں الٹ دی گئیں, ان سب کے پاس اللہ کے رسول آئے اور انہیں راہ حق کی نشانیاں دکھلائیں, لیکن انہوں نے کوئی بدلاؤ قبول نہیں کیا, جس کی پاداش میں وہ مٹا دیے گئے. آئیے اس آیت کریمہ کے اندر جو ان 6 قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جس کا مسکن ملک شام رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ ان کے کچھ حالات پیش کر دوں تاکہ برائیوں اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے حکموں کی نافرمانی, بتائے ہوئے احکام کی مخالفت کا نتیجہ معلوم ہو جائیں. اس دھرتی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجے. وہ نوح علیہ السلام اس کائنات کے اندر آئے, انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو ہر انداز اسلوب پہ دعوت دی, ایک اللہ کی طرف بلایا, لیکن وہ بغاوت پر اتر آئے, ہر طرح سے انہیں دعوت دی. اے میری قوم کے لوگوں, جس اللہ نے تمہیں وہ منی کے قطرے سے پیدا کیا, وہ منی کا قطرہ کہ اگر تمہارے جسم سے خروج ہو جائیں تو جب تک تم دھو گے نہیں, جب تک تم سسٹم پروسیس میں نہیں جاؤ گے, جب تک تم نہاؤ گے نہیں, تم سر سے لے کر پیر تک پاک نہیں ہو سکتے. اس منی کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے, اس کیڑے سے تمہیں خوبصورت انسان بنایا. کون بنایا؟ وہ پرمیشور پرم شکتیمان. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, ہماری اور آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اس پرمیشور پرم شکتیمان کی پوچھ جو پرتھنا کریں, اس کے سامنے اپنے مقدس پیشانی کو جھکائیں, ہر انداز میں دعوت دیتے رہے نوح علیہ السلام. لیکن آپ کی قوم والوں نے آپ کی تکذیب کی, آپ کی باتوں کو نہیں مانا, اور آخر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتی رہیں. آخر ہونا کیا تھا؟ سمجھاتے رہے, نہیں سمجھا, بغاوت پر اتر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ وقال نوح رب لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا. اے میرے پروردگار, تو اگر کافروں میں سے, ان شرابیوں میں سے, ان کبابیوں میں سے کسی
کو اس زمین پر اس دھرتی پر چلتا پھرتا نہ چھوڑ. اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ جو تیرے صالح بندے ہیں, یہ تیرے نیک عمل کرنے والے کچھ بندے ہیں, ان کو بھی یہ گمراہ کر دیں گے اور اس کی نسل بھی انہیں کی طرح نافرمانی کرے گی. آخر ہونا کیا تھا کہ اللہ کا عذاب نے انہیں بھی آ پکڑا اور وہ سخت سیلاب میں غرق کر دیے گئے. اس کے بعد قوم ثمود کا زمانہ, قوم عاد کا وجود ہوا. ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام اس دھرتی کے اندر, اس کائنات کے اندر آئے. انہوں نے بھی اپنے قوم والوں کو راہ حق کی نشانیاں دکھائیں. انہوں نے بھی ایک اللہ کی طرف بلایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور میری اتباع کرو. سمجھایا لیکن نہیں سمجھا, بغاوت پر اتر آئے. اس کے بعد انہوں نے نوح علیہ السلام کے واقعے کو بھی یاد دلایا کہ اس سے پہلے ایک نبی آئے تھے جس کا نام نوح علیہ السلام تھے. وہ اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا, نہیں سمجھا, ہلاک کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اگر تم بھی نہیں سمجھو گے, اگر تم ایک اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ہلاک کر دے گا. لیکن میرے بھائی اور میرے ساتھیوں, انہوں نے بھی آپ کی باتوں کو نہیں مانا. ان کے بعد ان کے قوم کے لوگوں نے کیا کہا, اے ہود علیہ السلام, اگر آپ کے پاس وہ طاقت ہے, آپ کے پاس وہ ہمت ہے تو لاؤ وہ عذاب ہم پر جس کا تم نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے. میرے بھائی کو دلیل موجود ہے سورہ حاقہ کے اندر کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سخت تیز ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیے. ان کے بعد قوم ثمود کا زمانہ آیا. حسب دستور اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا ہے. صالح علیہ السلام آئے اس دھرتی کے اندر. انہوں نے بھی اپنے قوم والوں کو سمجھایا, ایک اللہ کی طرف بلایا, اسلام کی دعوت دی, لیکن انہوں نے کوئی بات کو نہیں قبول کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا, ایک شرط رکھا, اے صالح علیہ السلام کے سامنے پہاڑ دیکھتے ہو, اگر اس پہاڑ سے ٹوٹنے کو نکال دو گے تو آپ کے دین کو ہم لوگ قبول کر لیں گے, آپ کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے. میرے بھائی اور میرے ساتھیوں, معجزہ کا مطالبہ کیا, معجزہ ظاہر ہونے کے باوجود بھی آپ کے دین کو قبول نہیں کر سکے. اس کے بعد ایک آدمی نے صالح علیہ السلام کے اس اونٹنے کو ہلاک کر دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کا عذاب نے انہیں بھی آ پکڑا. دلیل موجود ہے سورہ اعراف کے اندر کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, کہ انہیں زلزلہ اور تند ہوا کے ذریعے ہلاک کیے گئے. میرے بھائی اور میرے ساتھیوں, ان لوگوں کو ہلاک کیا گیا. اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم, جنہیں چیخ, زلزلہ اور بادلوں کے عذاب سے ہلاک کیا گیا. اور اہل مؤتفقات یعنی قوم لوط, جن کی بستی کا نام سدوم تھا, یہ قوم بھی بہت سی سیئات و منکرات میں ملوث تھی. اس لیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ راستوں میں, چوراہوں میں بیٹھ کر باہم ہنسی مذاق اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے تھے, جس طرح آج ہمارے نوجوانوں کی یہ مشابہت ہے. آج جب ہزاروں گھروں کی چھتوں پر نظر پڑتی ہے, آج جب روڈوں پہ لوگوں کو نظر دیکھتے ہیں تو چاروں طرف یہ لوگ نوح علیہ السلام اور یہ قوم لوط کی طرح یہ گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں, میرے ساتھیوں, اگر اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے, اگر اللہ نے آپ کو نوجوان بنایا ہے تو ان جوانی کا غلط استعمال مت کرو. اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرو اور ان برے افعال سے احتراز کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم لوط کی طرح, قوم عاد کی طرح, قوم ہود کی طرح, قوم ثمود کی طرح تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے اور ہلاکت کا پروانہ آ جائے, جس کا تذکرہ ابھی کیا گیا ہے, اور صفائے ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے. کیونکہ اگلی امتوں کے ہلاک و برباد ہونے کے اسباب میں یہی تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی کی, فاحش منکرات کا ارتکاب کیا, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس دھرتی سے انہیں ہلاک کیا گیا. اس لیے جو آج آئے دن ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں, ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونے کی ضرورت ہے. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام
تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کامیاب کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ